اب ذرا حج قران پر آ جائیں۔ حج قران کرنے والے جو ہیں وہ آئیں گے، آپ کو پتہ ہے حج قران میں حج اور عمرے کا ایک ساتھ اس کی نیت کی جائے گی، وہ بھی عمرہ کریں گے، اور عمرہ کرنے کے بعد وہ احرام کی پابندی سے باہر نہیں ہوں گے، سعی کرنے کے بعد حلق یا قصر نہیں کروائیں گے کیونکہ وہ حج کے احرام میں ہیں۔ اب یاد رکھیے جو حج قران کرنے والے بھائی بہن ہیں، جب آپ یہ فارغ ہو جائیں عمرے سے تو ایک آپ نفل طواف کریں، اس کو کہتے ہیں طواف قدوم، یہ سنت ہے ان کے لیے، کریں گے تو سنت کی ادائیگی ہوگی، اور چونکہ آپ نے حج کی نیت کی ہوئی ہے اس میں آپ اتباع بھی کر لیں، رمل بھی کر لیں، اور اس کے بعد بھی آپ سعی کر لیجئے گا اس نیت کے ساتھ کہ طواف الزیارہ کی سعی میں پہلے کر رہا ہوں، تو فائدہ یہ ہوگا کہ 10 ذو الحجہ کو جو آپ نے طواف الزیارہ کرنا ہے اس میں اتباع، رمل یا یہ سعی کی حاجت نہیں رہے گی۔ باقی اب آپ نے جیسے اب یہ حج قران کرنے والوں نے عمرہ کیا، طواف قدوم کر لیا، اس میں وہ سعی وغیرہ بھی ہو گئی، یہ بھی 8 ذو الحجہ تک ویٹ کریں گے۔ تیسرا حج افراد کرنے والے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ڈائریکٹ حج کا احرام پہنتے ہیں، عمرے کی نیت نہیں کرتے، ان کے لیے سنت یہ ہے کہ پہلے آ کے یہ طواف کریں گے، اس کو طواف قدوم کہتے ہیں، ان کے لیے بھی سنت ہے، اور یہ چونکہ حج کی نیت سے احرام پہنا ہوا ہے، اسی طواف قدوم میں اتباع، رمل اور اسی طرح سعی کر لیں تو پھر ان کو طواف الزیارہ کے بعد کرنے کی حاجت نہیں رہے گی۔ باقی رہے حج تمتع والے، انہوں نے تو عمرے کا طواف کیا تھا، ان کے لیے میرا مشورہ ہے جب 8 ذو الحجہ کو آپ حج کا احرام پہنیں گے تو حج کا احرام پہننے کے بعد ایک نفلی طواف کیجئے گا، اور اس نفلی طواف میں وہی اتباع بھی کر لیں، رمل بھی کر لیں، اور اس کے بعد سعی کر لیں، کیونکہ ان کے لیے تو طواف قدوم نہیں ہوتا، ان کے لیے عمرہ ہے۔ حج قران والوں کے لیے عمرہ اور طواف قدوم، حج افراد والوں کے لیے صرف طواف قدوم میں، عمرہ تو ہوتا نہیں۔ تو یہ جو حج تمتع کرنے والے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے کہ 8 ذو الحجہ کو جب حج کا احرام آپ پہن لیں، نیت کر لیں، تو پھر آپ ایک نفلی طواف کر لیں، اور اس میں آپ اتباع، رمل اور سعی کر لیں، تو پھر آپ کو طواف الزیارہ کے بعد وہ ارکان نہیں کرنے ہوں گے۔ اچھا یہ کیوں کر لیں؟ یہ اس لیے کر لیں کہ 10 ذو الحجہ کو سارے لوگوں نے ایک بڑا رکن ادا کرنا ہے، اور وہ ہے طواف الزیارہ۔ اگر 25 لاکھ حاجی ہیں تو ان کا قصد ارادہ ہوگا کہ ہم یہاں پہ کر لیں، رش کا عالم کیا ہوگا آپ اندازہ کریں، اس وقت آپ کو یہ مشورہ بہت ہی نفع دے گا اور آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب نے جو کچھ سنا اس کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ باہر سے ہوا کہ ہم باہر سے پاکستان میں کسی کو قربانی کی ذمہ داری دینا چاہتے ہیں، لیکن ایام قربانی میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے کہ ہمارے ہاں پہلے 3 دن ختم ہوں گے اور پاکستان میں 1 دن آگے ہے، یعنی وہاں عید کا دن ہوگا تو یہاں ابھی عید سے پہلے ہے، وہاں پہلا دن، یہاں بھی عید شروع نہیں ہوئی، دوسرا دن ہمارا پہلا دن، ان کا تیسرا دن، ہمارا دوسرا دن، تو یہاں جو ہمارا تیسرا دن ہوگا ان کی قربانی ختم ہو چکی ہوگی، یعنی ایام قربانی ختم ہو چکے ہوں گے۔ اب ان کا کیا پوچھنا یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پیسے بھیج دیتے ہیں اور کوئی پاکستان میں تیسرے دن ہماری قربانی کرتا ہے تو گویا کہ ہمارے تو ایام قربانی ختم ہو گئے، تو کیا یہ قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی یا نہ ہوگی؟ دیکھیں اس میں 2 جواب ہیں کہ محتاط مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں پر جو وکیل ہو وہ قربانی اس دن میں کرے کہ یہاں پر بھی وہ ایام ہوں اور وہاں پر بھی۔ مثال کے طور پہ اگر دوسرے دن کرتے ہیں تو وہاں تیسرا دن ہے، اور اگر پہلے دن کرتے ہیں تو وہاں پر دوسرا دن ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ اس طرح کریں۔ لیکن اگر یہ تیسرے دن بھی کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ جہاں پر فعل ہو رہا ہوتا ہے وہاں کا اعتبار ہوتا ہے، لہذا چونکہ یہ فعل یہاں پر کر رہا ہے تو گویا کہ جو موکل نے اس کو وکیل بنایا، اب یہ موکل تو قربانی نہیں کر رہا، اس نے تمام معاملہ اس کے سپرد کر دیا، تو تمام تر شرعی احکام وکیل کی طرف متوجہ ہوں گے، لہذا اگر تیسرے دن قربانی کرتا ہے تو یہ قربانی موکل کی طرف سے ہی متصور ہوگی، کیونکہ فعل اب وہاں نہیں ہو رہا کہ ہم یہ کہیں جی 3 دن گزر گئے اب فعل یہاں پر کر رہے ہیں، وہاں کرے گا وہ موکل، 3 دن گزار کر تو نہیں ہوگی قربانی، لیکن یہاں چونکہ بھی ایام چل رہے ہیں تو اس لیے وہ قربانی اس موکل کی طرف سے بالکل قبول کی جائے گی انشاءاللہ، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن زیادہ محتاط مسئلہ یہی ہے
تاکہ ان کو بھی وسوسے نہ آئے کہ پہلے دن کر لیں تو ان کا دوسرا دن، یا دوسرے دن کر لیں تو ان کا تیسرا دن، تو اس طرح دونوں دن میچ ہو جائیں گے اور اس میں کوئی حرج نہیں محسوس ہوگا۔